بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے پاروں کے خلاصہ کے طور پر آج پہلے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، جو منقول ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ سے۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو کہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے، تجھی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے، جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ، جن کا اللہ یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، جو نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ دوسرا گروہ کافروں کا ہے، جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو بظاہر تو ایمان کا دعوے دار ہے، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت لے آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر کیا۔ آدم کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسان کی تخلیق سے قبل زمین پر جن آباد تھے، جنہوں نے زمین پر سرکشی کی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا، لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہوگی، جس سے اللہ علیم و قدیر پوری طرح آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی یورش دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اللہ تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہراور فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا، تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب آدم کی فضیلت ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے۔ تاہم ابلیس نے آدم کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم کو اور ان کے اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسہ میں مبتلا ہو کر کے اس شجر ممنوع کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خطا کو معاف کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین میں رہو، تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو میں بھیجوں گا، بس جو کوئی میرے ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا نہ خوف۔ اب اگر آدم کی نسل کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فکن فرمایا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول فرما کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔